شرک کی تعریف کیا ہے؟ علامہ تفتزانی کی معتمد علیہ مشہور زمانہ تصنیف ہے شرح عقائد نصفی، جو آج پوری دنیا میں درس نظامی عالم کورس میں شامل ہے۔ اس میں علامہ تفتزانی لکھتے ہیں الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کما للمجوس او بمعنی استحقاق العبادت کما لعبدۃ الاسنام۔ کسی کو شریک ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ مجوسیوں کی طرح کسی کو الہ، خدا اور واجب الوجود سمجھا جائے، یا بت پرستوں کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے۔ آپ دیکھیں الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی عاشق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ خدا سمجھتا ہے، نہ الہ، نہ معبود، اور نہ ہی واجب الوجود جانتا ہے، اور نہ ہی کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، تو پھر مسلمانوں پر شرک کا الزام کتنا بڑا ظلم ہے۔ شرک کی 3 اقسام ہیں: شرک فی العبادہ، شرک فی الذات، شرک فی الصفات۔ شرک فی العبادہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا مستحق سمجھا جائے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ شرک فی الذات، شرک فی الذات یہ ہے کہ کسی ذات کو اللہ تعالی جیسا تسلیم کیا جائے، یعنی واجب الوجود مانا جائے، جیسا کہ مجوسی 2 خداؤں کو مانتے تھے۔ شرک فی الصفات، کسی کی ذات میں اللہ تعالی جیسی صفات ماننا شرک فی الصفات ہے، یعنی یہ تصور کیا جائے کہ جس طرح اللہ کی صفات ذاتی ہیں، قدیم ہیں، ازلی ابدی ہیں، اسی طرح کسی بندے کی صفات ہیں۔ تو در حقیقت یہ شرک ہے کہ ایسے شخص نے اللہ کی طرح کسی اور کو واجب الوجود مان لیا۔ چنانچہ اللہ تعالی جیسی صفات کسی نبی میں مانی جائیں، یا کسی ولی میں تسلیم کی جائیں، کسی زندہ میں مانی جائیں، یا فوت شدہ میں، کسی قریب والے میں تسلیم کی جائیں یا دور والے میں، شرک ہر صورت میں شرک ہی رہے گا، جو ناقابل معافی جرم اور ظلم عظیم ہے۔ بہت سے لوگ شرک فی صفات کو نہ سمجھ سکے اور خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ آئیے ہم شرک فی صفات پر غور کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالی لوگوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول تشریف لائے، عزیز علیہ ما عنتم، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، بھاری ہے، یعنی ان سے تمہاری تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، تم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ اب غور کیجئے،
ایک جگہ پر قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رؤوف رحیم ہے، اور دوسرے مقام پر قرآن مجید فرقان حمید یہ ارشاد فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف رحیم ہے۔ تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی صفات اور حضور کی صفات میں قرآن برابری کا درس دے رہا ہے اور شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا ہرگز تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں شرک فی صفات کیوں نہیں پایا جاتا؟ کہ اللہ کا رؤوف و رحیم ہونا ذاتی ہے، رسول اللہ کا رؤوف و رحیم ہونا اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ رؤوف و رحیم ہمیشہ سے ہے، رسول اللہ رؤوف و رحیم ہے جب سے اللہ نے بنایا۔ جب یہ فرق ہو گیا تو شرک فی صفات کا کوئی تصور نہیں پایا گیا۔ اسی طرح ارشاد ہوا